اب آخر میں اپنے مہمان خصوصی مولانا ارشد جمال ندوی صاحب جو علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں، آپ یونیورسٹی میں ٹیچر ہیں، ادارہ تحقیق اور تصنیف اسلامی علی گڑھ جو کہ ایک علمی ادارہ ہے، اس کے آپ سیکریٹری ہیں، آپ رائٹر بھی ہیں اور GIH UP مغرب کے شورا کے رکن بھی ہیں۔ جس بزم میں ساگر ہو نہ صحبا ہو نہ خم ہو، جس بزم میں ساگر ہو نہ صحبا ہو نہ خم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو، رندوں کی تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو۔ مولانا ارشد جمال صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محترم صدر حلقہ SIO جناب سلمان سیفی صاحب، محترم صدر یونٹ پیلی بھیت یونس صاحب، محترم امیر مقامی جناب محمد سعد صاحب، میرے امیر جناب محمد جنید صدیقی صاحب، بزرگوں، نوجوانوں، معززین، ماؤں، بہنوں اور میرے شاہین صفت بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پاک کی اس بہت ہی مبارک مجلس میں شریک ہو کر کے بڑی سعادت مندی محسوس ہو رہی ہے۔ 1 گھنٹے سے جو باتیں سنی وہ سب میرے لیے بہت قیمتی اور میری اپنی زندگی بنانے کے لیے بڑی کارآمد۔ مجھے بھی حکم ہوا ہے کہ کچھ باتیں کہوں، بہت دور سے چل کر کے آیا ہوں تو کچھ تو کہنا ہوگا، لیکن یہ باتیں کس قیمت پر کہنی ہے مجھے؟ بچوں کے صبر پر، والدین کی آزمائش پر۔ اب بچے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے ان کا نام پکارا جائے اور ان کی شیلڈ ان کے ہاتھ میں پہنچے، نامہ اعمال ہاتھ میں آئے۔ منتظمین اتنے انتظار کے بعد ابھی اور انتظار کروا رہے ہیں کہ تقریریں سنائیں۔ میں نے تو یہ خواہش کی کہ بھائی بچوں کو شیلڈ دے دی جائے تاکہ خوش و خرم وہ سنیں، اور اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ کچھ لوگ شیلڈ لے کے چلے جائیں گے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ترجیح نہیں دیں گے، شیلڈ ہی ان کی اصل ہوگی، تو ایسا ہے نہیں۔ مسلمان اتنا گیا گزرا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی محفل برپا ہو، اور وہاں تک اگر قدم چل کر کے آ گئے ہوں تو مسلمان پھر اس مجلس کا حق ادا کرتا ہے۔ اس کی اپنی ضروریات ہو سکتی ہیں، اس کی اپنی ترجیحات ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو سب کچھ ہے نا۔ ہر انتہا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات رسول بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد یہ تو ہم لوگوں کا عقیدہ ہے نا، اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں نہ ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں نہ ہو سکتی۔ اب یہ جو آج کی مجلس ہے،
یہ اس لیے منعقد ہوئی کہ SIO کے لوگوں نے طلباء کو اس لیے آمادہ کیا، ایک کمپٹیشن کیا کہ آپ سیرت پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں، ان کو سمجھیں۔ کمپٹیشن تو طلباء میں بہت ہوتے ہیں نا، اولمپیاڈ کے نام پر پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے کمپٹیشن ہوتے ہیں، لاکھوں طلباء اس میں حصہ لیتے ہیں، ان کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے الگ سے کچھ ان کو ملتا نہیں۔ آپ سے یہ خواہش کی گئی کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، ایک چھوٹے سے مقابلے میں حصہ لیں، چند سوالات کا جواب دیں، آپ کو انعام دیا جائے گا۔ اس پر بھی آپ نے لبیک کہا۔ اب میں پوچھتا ہوں بچوں سے، جب آپ کمپٹیشن میں جس وقت داخل ہوئے ہیں، آپ نے ویڈیوز سنے، آپ نے کتابیں پڑھیں، اب آپ زیادہ گڈ فیل کرتے ہیں، زیادہ بہتر محسوس کرتے ہیں، یا اس سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کم جانتے تھے تب زیادہ گڈ فیل کرتے تھے؟ کیا بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ اپنے آپ کو بہتر پایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو قریب پایا؟ بتاؤ بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کی بڑھی تو یہ ایک بڑا اچیومنٹ ہے، یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ طلباء نے، عیسائیوں نے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، حیات کو، کارنامے کو جاننا، یہ صرف ہمارا شوق نہیں ہے بلکہ ہماری بنیادی ضرورت، ہر مسلمان کی بے حد بنیادی ضرورت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانے۔ یہ دیکھیے، ہم لوگوں کی، سب لوگوں کی فطرت میں ہے کہ ہم اپنا کوئی ایک آئیڈیل بناتے ہیں۔ کبھی کوئی اپنے ابا کو بنا لیتا ہے، کوئی امی کو بنا لیتا ہے، کوئی استاذ کو بنا لیتا ہے، کوئی کسی کو بنا لیتا ہے۔ اب آج کل فیشن کے زمانے میں فلمی ہیروز کو بنا لیتے ہیں لوگ اپنا آئیڈیل، ان کی طرح کا کپڑا پہنیں گے، ان کی طرح کا بال رکھیں گے، ان کی طرح کی ایکٹنگ کریں گے اور چلیں گے۔ لیکن ہم کو ہمارے پیدا کرنے والے نے کیا بتایا؟ یہ ٹھیک ہے کہ تمہاری فطرت میں یہ طلب ہے کہ تمہارے سامنے ایک آئیڈیل ہونا چاہیے، ایک مثالی شخصیت ہونی چاہیے۔ ہمارے پیدا کرنے والے نے تو ہمیں یہ بتایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ تمہارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے، اس میں تمہارے لیے اسوہ ہے۔ یہاں سے تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، یہاں سے تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہاری عبادات کیسی ہونی چاہیے، یہاں سے تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارا طریقہ زندگی کیا ہوگا، یہاں سے تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے، کون سا علم حاصل کرنا ہے، کیسے علم حاصل کرنا ہے، یہاں سے تمہیں معلوم ہوگا کہ انسانیت سے تمہیں کس طرح کا سلوک روا رکھنا ہے، یہاں سے تمہیں معلوم ہوگا کہ امن کی حالت میں تمہیں کیا کرنا ہے، یہاں سے تمہیں معلوم ہوگا کہ جنگ کی حالت میں تمہیں کیا کرنا ہے، یہاں سے معلوم ہوگا کہ انسان ایک خوشگوار زندگی، دنیا میں بھی عزت کی زندگی کیسے گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی کیسے خوشگوار ہو سکتا ہے۔ یہ بات صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہو سکتی ہے۔ شخصیات دنیا میں بہت آئیں، بہت لوگوں نے نام کمایا، کوئی علم کے میدان میں، کوئی تحقیق کے میدان میں، کوئی ہنر کے میدان میں، کوئی گیم کے میدان میں، کسی طرح سے۔ لیکن جتنی شخصیات کو ہم لوگ جانتے ہیں، ان سے جس طرح سے بھی ہم متاثر ہیں، ان کے کسی ایک پہلو کی وجہ سے، زندگی کے کسی ایک پہلو کی وجہ سے۔ اظہر الدین بیٹنگ اچھی کرتے ہیں، فلاں بالنگ اچھی کرتے ہیں، پورا کرکٹ بھی اچھا نہیں کھیلتے، وہ آئیڈیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلو جو ہمارے سامنے ہے، ہر پہلو مکمل ہے۔ آپ کی غم کی حالت بھی، آپ کی خوشی کی حالت بھی، آپ کا چلنا بھی، آپ کا بیٹھنا بھی، آپ کا سونا بھی، آپ کا جاگنا بھی،
اور آپ کا بتایا ہوا پورا طریقہ زندگی. اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم یہ چاہتے ہیں، SIO یہ چاہتی ہے کہ ہم سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، اور وہیں سے ہم اپنے لیے اپنی زندگی کا لاہ عمل تیار کریں. ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارے سامنے بہت سارے سوالات ہیں، اور ہر چیز کا جواب ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ہماری نمازیں کیسی ہونی چاہیے، ہماری ملاقاتیں کیسی ہونی چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہماری تجارت کیسی ہونی چاہیے. کیا کوئی ایسا پہلو ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی ہو؟ اس لیے اس طرف ہمیں جانا چاہیے. ہم لوگ آج کے زمانے میں آج یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے سے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ نہایت مشکل حالات سے ہندوستانی مسلمان گزر رہا ہے. ساری دنیا میں مسلمان بہت مشکل میں ہے. کیا رہنمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں؟ کیا ہدایات ہمیں ملتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہنمائی نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو قیامت تک کے لیے اسوہ بنایا ہے، نبی بنایا ہے، انہیں کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ رکھا ہے، تو رہنمائی نہیں ہوگی؟ ہم سوچ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان مشکل حالات میں کیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی؟ سیرت میں ہم نے رہنمائی ڈھونڈی، قرآن مجید میں ہم نے رہنمائی تلاش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نقشہ ابھی کھینچا گیا آپ کے سامنے، پیدائش سے لے کر کے وفات تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بعد کی خالی زندگی کو اگر ہم لوگ لے لیں، ویسے آپ کی پوری زندگی کلفت بھری ہے. یتیم پیدا ہوئے، بچپن میں یسیر ہو گئے، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو خود سے تعمیر کیا، اور نبوت کے بعد اپنے انہی قبیلے کے لوگوں میں، دوستوں میں، بزرگوں میں جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے مطعون ہو گئے. جو آپ کو سر پر بٹھاتے تھے آپ کی زندگی کے پیچھے پڑ گئے. آپ کے اصحاب کو ہر طرح سے مطعون کیا، کوڑے برسائے، انگاروں پر لٹایا. ان حالات سے تو گزرے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کچھ کیا، جس طرح سے ان مشکل حالات سے اوپر آئے، کیا اس میں ہمارے لیے رہنمائی نہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو خاص طور سے نوجوانوں کو، ماؤں کو، بزرگوں کو، معلمین کو، سماج کے سربراہ لوگوں کو اس طرف توجہ دلانی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نمونہ حاصل کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس وقت جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بار بار کوڑے برسائے جا رہے تھے، دوسرے صحابی کو انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا، ان کے حال پر چھوڑ دیا. جو ممکن تھا آپ نے تدبیر کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ بلال بہت تکلیف میں ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، کیا آپ انہیں آزاد کر سکتے ہو خرید کر کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ تدبیر کی. صحابہ اور مشکلات میں گھر گئے. مکہ کے آخری زمانے میں لوگوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لوگوں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ قبیل میں حبشہ ہے، وہاں کا بادشاہ نرم دل ہے، نرم خو ہے، کچھ لوگ وہاں ہجرت کر جاؤ، انشاءاللہ وہاں سے مدد آئے گی. تدبیر آپ نے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ جب جب جیسے مشکل حال آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کیا، اللہ سے پوچھا، اللہ نے رہنمائی کی کہ مشکلات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت تو قرآن مجید میں ہے، اور ہمارے امام صاحبان عام طور سے نماز میں اس سورے کی تلاوت کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ اے ایمان والو، مشکلات آئیں گی تمہارے اوپر، آزمائے جاؤ گے۔ آگے تفصیل ہے اس میں کہ کبھی بھوک آئے گی، تنگ دستی آئے گی، جان بھی مانگی جائے گی، تو نماز سے اور صبر سے مدد مانگو۔ بہت ڈھارس ہے اس میں، بڑی تقویت ہے اس میں، ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بنے رہنے کے لیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، آزمایا ہوا طریقہ ہے۔ ہم لوگ اپنی مسلم امہ سے، مسلم برادری سے، بڑوں سے، بچوں سے، سب سے پوچھ سکتے ہیں، مشکلات میں تو ہم ہیں، رونا سب لوگ رو رہے ہیں، کیا نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں؟ مشکل سے نکال سکتی تھی ہماری نماز ہمیں، مشکل سے ہم نکل سکتے تھے اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے، مشکل سے نکل سکتے تھے ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے، مشکل سے نکل سکتے تھے ہم ان مشکلات پر صبر پا کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی نسخے کو آزمایا تھا، کیا اس نسخے کو میرے بھائیوں ہم لوگ بھی آزما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے جو کام کیا، ترجیحی طور پر جو کام کیا، بڑے پیمانے پر جو کام کیا، وہ یہ کہ جتنا ہو سکے علم کو پھیلاؤ، علم کی دولت سے آراستہ کرو، عقیدے کو پختہ کرو، ایمان کو پختہ کرو، علم سے ان کی زندگی کو منور کرو۔ جتنا ہو سکتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، امتی ہیں، علم کا شوق بھی ہمارے پاس اتنا ہی ہے، علمی دنیا میں ہمارا مقام بھی اتنا ہی بلند ہے۔ یہ مسابقت کا زمانہ ہے، وہ علم جو دنیا حاصل کر رہی ہے، ترقیات حاصل کر رہی ہے، وہ علوم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اپنی محنت سے، جفاکشی سے کھڑے کیے، دنیا کو دیے۔ نہ ہم ان میں درک رکھتے ہیں، نہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے، پہنچائے ہوئے، بتائے ہوئے قرآن اور حدیث کے علم میں درک رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل اسوہ ہے، جو اصل ورثہ ہے، وہ تو یہ چیزیں ہیں، اور میرے بھائیوں ہم لوگ اس کو بھی چھوڑے پڑے ہیں۔ تو جو کرنے کا کام ہے ہم لوگوں کا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے جاننے کی کوشش کریں۔ سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں۔ کیا میں جان سکتا ہوں بچوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بہت ساری کتابیں آپ لوگ جانتے ہیں، ان میں سب سے اچھی کتاب، سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ جی، قرآن شریف۔ یہ بچے بہت اچھے ہیں بھائی، علی گڑھ والوں سے بھی بہت اچھے ہیں۔ علی گڑھ کو علم و تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ وہاں میں نے یہی سوال کیا تھا، تو ایک بچے نے بتایا بخاری شریف، ایک بچے نے بتایا الرحیق المختوم، ایک بچے نے بتایا علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی۔ القرآن الکریم تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ آپ پیلی بھیت کے بچوں، شاہینوں، بہت مبارک ہو تم لوگوں کو، تمہارے اساتذہ کو، تمہاری تربیت کرنے والوں کو۔ یہ جان رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑی کتاب، نعتوں کا سب سے بڑا مجموعہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بار بار بیان ہوئی ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی نعت کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے صفحے صفحے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں، ہم ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اسی لیے
کچھ صحابہ حضرت عائشہ ام المومنین کے پاس آئے, پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. انہوں نے پوچھا کیا تم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہو؟ ان کہاں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن, آپ قرآن مجید کی چلتی پھرتی تصویر ہیں. جو قرآن ہے وہی آپ ہیں. جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی کی چلتی پھرتی تصویر ہے. تو میرے بھائیوں, میرے بچوں, اللہ کی سیرت کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یہ سب سے بڑی کتاب ہم سب لوگوں کے گھروں میں ہے نا؟ ہم سب لوگوں کے گھروں میں. کیا کوئی ایسا گھر بھی ہے جس میں قرآن مجید نہ ہو؟ اب دوسرا سوال ہے کہ ہم لوگ کیا سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت والی یہ کتاب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا یہ ورثہ پڑھتے ہیں روز؟ یہ ایک سوال ہے کہ پڑھتے ہیں روز. مجھے لگتا ہے کہ سب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پڑھتے ہیں, اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلم معاشرے میں قرآن مجید پڑھنے کا رواج نہ ہو. سب لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں. لیکن یہ بتائیے, کیا کبھی آپ کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہوا کہ اس آیت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف کی گئی ہے؟ یہ ذرا مشکل سوال ہے. یہ ذرا مشکل ہے. مشکل اس وجہ سے ہے کہ قرآن مجید عربی میں ہے. قرآن مجید عربی میں ہی ہمیشہ ہمیش رہے گا. یہ اللہ کی زبان ہے. کسی کو اختیار نہیں ہے اس کا ایک شوشہ ادھر سے ادھر کرنے کے لیے. وہ ہمیشہ عربی مبین میں ہی رہے گا, اسی میں پڑھا جائے گا. اور ہم لوگ اجمی ہیں, ہم لوگ عربی جانتے نہیں, اس کا معنی مطلب جانتے نہیں. تو اس لیے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو عربی والا قرآن مجید پڑھتے ہیں. کیا ایسی بھی کوئی کتاب آپ لوگ جانتے ہیں دنیا میں جو صرف پڑھی جاتی ہو, سمجھی نہ جاتی ہو؟ کوئی ایسی کتاب جو صرف پڑھی جاتی ہو, سمجھی نہ جاتی ہو؟ یہ اس کتاب کا معجزہ ہے. اللہ نے اسے معجزہ بنایا ہے کہ نہ بھی کوئی اسے سمجھ سکے تو بھی اس کے لیے پڑھنا بھی آسان بنا دیا ہے. اس لیے ہر آدمی پڑھ لیتا ہے. لیکن کتاب اگر ہے تو اس کا معنی مطلب جاننا بھی فرض ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کر رہے ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اس کتاب پاک میں, وہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. کہ یہ جاننے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں کیا کبھی؟ تو میرے بچوں, آپ سے ہی خاص طور سے مخاطب ہوں. ہم لوگ جو زیادہ عمر کے ہو گئے ہیں, اپنی زندگیاں ہم نے کاٹ لی ہیں. ابھی آپ کی پوری زندگی باقی ہے. مستقبل آپ کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنا ہے. اچھا مستقبل, پائیدار مستقبل, دنیا کو بنانے والا, آخرت میں کامیابی دلانے والا جو نسخہ ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. وہ ہماری زندگی کی رہنما کتاب بھی ہے. اس میں ہمارے لیے حرام اور حلال کے مسائل بھی ہیں. اس میں ہمارے لیے جو ہے حق اور ناحق کو پہچاننے کا طریقہ بھی ہے. اور اس میں ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کو جاننے کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے. تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا جو سب سے بڑا ورثہ ہے اسی کو ہم کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا. اور یہ بات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں فرمائی ہے. مخاطب کر کے تمام مسلمانوں کو اس وقت 1,00,000 جو عرفات میں موجود تھے ان کو کہا ہے کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ان کو اگر مضبوطی سے تم لوگ پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک یہ جو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے, دوسرے میرا سنت, میرا طریقہ, میری حیات, میری زندگی. یہ تھا. ایک واقعہ سناتا ہوں, اس پر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. یہ چونکہ تمام یہاں طلبہ ہیں, معلمات ہیں, علم سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں, اور ہم لوگ علم کی اہمیت جانتے ہیں.
حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کسی اسکول کے طلبہ چھٹی کے دنوں میں فارغ ہوئے تو سیر کے لیے نکل گئے، ایک ساحل سمندر پر پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے کہ چلو سمندر میں اندر تک گھوم کر کے آتے ہیں۔ دور تک چلے گئے اور وہ ملاح سے دل لگی کرتے رہے کہ انکل یہ بتائیے کہ آپ نے جغرافی پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا۔ آپ نے فزکس پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا۔ کچھ اور علوم کا نام لیا اور انہوں نے معذرت کی کہ بیٹا میں نے تو کچھ نہیں پڑھا ہے، میرا یہ آبائی پیشہ ہے، میرے ابا بھی یہی کرتے تھے، بچپن سے میں نے یہی کشتی چلانا سیکھا ہے اور یہی میرا روزگار ہے، اس سے پیٹ پالتا ہوں۔ صاحبزادگان نے کہا انکل ہائے افسوس، 60 سال کی اتنی بڑی زندگی آپ نے گزار دیا، آپ نے کچھ نہیں سیکھا، تو آپ کی زندگی تو عقارت گئی، ڈوب گئی آپ کی زندگی۔ اس کے بعد وہ اپنا بات چیت کرتے رہے۔ سمندر میں کشتی تھی، طوفان آیا، کشتی ہچکولے لینے لگی۔ ان لوگوں نے گھبراہٹ محسوس کی، دعائیں پڑھنے شروع کی۔ بڑے میاں نے پوچھا بیٹے تم لوگ تیرنا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا اب تم اور تمہارا سارا علم یہی غرق ہونے والا ہے، پار صرف وہ ہوگا جسے تیرنا آتا ہے۔ میں نے بچپن سے جو سیکھا ہے میں تو ابھی تیر کر کے ساحل پر پہنچ جاؤں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم لوگوں کی زندگیوں کی انتہا یہیں آ گئی۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، ہم لوگ اس وقت علم کے بحر زخار میں ہیں، ہوڑ لگی ہوئی کہ کون سا علم کتنا حاصل کریں، لیکن ہمارا ایمان بچانے والا علم، ہماری زندگیوں کو صحیح راستے پر استوار کرنے والا علم، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سکھانے والا علم، ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا علم، ہماری ایمانوں کی حفاظت کرنے والا علم اگر ہم نے نہیں سیکھا تو یہ سمجھ لو کہ ہماری کشتی مجدھار میں ہے، ہم سب ڈوبنے والے ہیں۔ ہم سب اپنے تمام تر علمی سرمایہ کے ساتھ، تمام عزت و وقار کے ساتھ ناکامی میں غرق ہونے والے ہیں اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سرمایہ اپنے پاس نہیں جمع کیا، کامیابی کا یہ ہنر ہم نے نہیں سیکھا۔ اس سمندر میں تیرنے کا ہنر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کا طریقہ دلائے گا۔ اس لیے اس طریقے کو اچھی طرح سے سمجھنا، اپنی زندگیوں میں اتارنا، اپنی زندگی اس کی روشنی میں استوار کرنا، معاشرے کو اس راہ پر لانا، یہی ہم سب کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ SIO نے دراصل آپ کو اسی راستے کی طرف لگایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جانب گامزن کرے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔